اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مومنین کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، جہاد کرے اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ کے اندر مختلف صورتوں میں صاحبان ایمان کی، مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10-11 آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح یہاں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی مومنین کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ باقی چند ایک آیت میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 خوبیوں کا، جن 4 نشانیوں اور علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے کہ مومن تو وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی دائرہ ایمان میں سب سے اہم اور بنیادی ترین جو شرط ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے اوپر ایمان، اس کے مالک ہونے کے اوپر ایمان، اس کے رب ہونے کے اوپر ایمان، اس کے مالک یوم الدین ہونے کے اوپر ایمان، اور یعنی جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں ان سب کے اوپر ایمان۔ تو اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان رکھے تو یہ کیا ہے؟ مومن کی نشانی ہے، اسلام ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے بھی عرض کر لوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، یعنی ایمان باللہ اور توحید کی طرف لوگوں کو، انسانوں کو دعوت دینے کی خاطر تمام انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان سب کی تعلیمات کا جو محور ہے وہ توحید ہے، وہ ایمان باللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے کہ اے لوگو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا محور بھی یہی ہے کہ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے یہی کلمہ بلند فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اسلام اور ایمان کا مرکز ہے، محور ہے۔ اور گزشتہ اقوام میں جو قومیں ہلاک ہوئیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، وہ بھی اسی کے انکار کی وجہ سے، یعنی جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اسی دنیا کے اندر، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور باقی جو اقوام ہیں، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا، جو ہلاکتیں ہو گئیں، وہ سب اسی وجہ سے
کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، یا اگر اللہ رب العزت کو مانتے بھی تھے تو اس کے ساتھ شرک کے قائل تھے، تو اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو لہٰذا ایمان کی جو پہلی نشانی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اور اس کے بعد دوسری جو نشانی یہاں پر بیان فرمائی ہے وَرَسُولِهِ، یعنی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ وَرَسُولِهِ، صرف اللہ کے اوپر ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے مومن ہونے کے لیے۔ دائرہ ایمان میں انسان اسی وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول کے اوپر بھی انسان ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی خاطر، انسانوں کی ہدایت کی خاطر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اب ان انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت امت ہے وہ آخری امت ہے، تو ہمارے فرائض میں، یعنی آخری امت کے اندر موجود افراد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے اور ان کے اوپر ایمان رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی یہی بیان فرمائی کہ اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھے۔ لیکن آگے ایک اور انتہائی اہم جملہ ارشاد فرمایا ثم لم یرتابوا، یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور رسول کے اوپر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ زندگی کی آخری سانس تک، جب تک دم میں دم ہے، جب تک حیات ہے، اس وقت تک اسی ایمان کے اوپر باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ ثم لم یرتابوا، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ گزرے کہ انسان خدا نخواستہ شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں جس اللہ کا میں نے اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے وجود کی میں نے گواہی دی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ ہے بھی یا نہیں، جس رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں، یعنی نعوذ باللہ اگر اس طرح شک میں پڑ جائے انسان، چاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے میں، اس کے حقیقی معبود ہونے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک میں پڑ جائے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے پھر بھی نکل جاتا ہے۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ انسان شک میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اسی ایمان کے اوپر یقین کے ساتھ کاربند رہے، انسان شک میں گرفتار نہ ہو جائے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد سوچنا شروع کیا پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، میری پریشانی کیوں دور نہیں فرما۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر انسان کو آزما کر دیکھ سکیں کہ کون ایمان کے اوپر باقی رہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا انسان شک میں نہ پڑے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کی حالت میں زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے، اور زندگی اور ویسے بھی کل قیامت کے دن انسان کو جب مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ یہاں سے گیا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں اگر یہاں سے گیا ہے تو بس مومن اٹھایا جائے گا، اور خدا نخواستہ کفر کی حالت میں یہاں سے گیا ہے، شک کی حالت میں یہاں سے گیا ہے، تو پھر صاحبان ایمان کے ساتھ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی پوری زندگی مومن رہا، پوری زندگی مسلمان رہا، لیکن جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر شک اور کفر کے ساتھ چلا گیا، تو پھر ابتدائی زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ کل جب اسے اٹھایا جائے گا تو مسلمانوں اور مومنین کے صف میں اسے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ منکرین کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا آدمی ہے کہ جو انکار کرنے والا تھا لیکن آخر میں اس کو یقین آیا اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا اور اس کے وجود کے اوپر ایمان لا کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ صاحبان ایمان میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ضروری یہاں پر یہ ہے کہ وہ اسی ایمان کے اوپر ڈٹا رہے، یقین کے ساتھ باقی رہے، شک میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ دو نشانیاں۔ پھر تیسری نشانی اللہ نے ایمان والوں کی یہ فرمائے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو یہ فی سبیل اللہ دونوں کے لیے ہے، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ تو تیسری نشانی جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی مومن وہ ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے یقین ہے
کہ یہ مال اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، مال اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس واجب ہو گیا وہ خمس نکالتے ہیں، جہاں صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جہاں وہ کسی مستحق کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نیک کاموں میں وہ خرچ کرنے کے لیے، یعنی مال کی محبت میں اس کو سمیٹ کر اس کو جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ مال اللہ کی راہ میں اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد بالمال، کہ انسان مال کے ساتھ جہاد کرے۔ اور یہ ایک اور اسی طرح یہ بھی فرمایا وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے۔ تو جہاد یہ چوتھی نشانی ہے، جہاد بن نفس جس کو کہا جا سکتا ہے، جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تو اپنی جان کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ کیسے جہاد کریں؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر دیکھیں، جب ہم جہاد کی جب بات آ جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں جہاد سے وہی میدان جنگ کے اندر تلوار لے کر، شمشیر لے کر، ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا اور دشمن کے ساتھ لڑنے والا سین آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جہاد ہے، یقیناً جہاد ہے کہ اگر وقت آئے، وقت اگر پڑے کوئی خدا نخواستہ دین کے اوپر ایسا کہ دشمن کی جانب سے اسلام کی نابودی کی خاطر انہوں نے حملہ کر دیا، تو میدان میں ہم کیا ہے، ہتھیار لے کر آئیں اور دشمن کا مقابلہ کریں میدان جنگ میں باقاعدہ، یہ یقیناً جہاد ہے۔ لیکن جہاد صرف یہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں آئے اور دشمن کا مقابلہ کرے، دشمن کے اوپر تیر چلائے، دشمن کے اوپر کیا ہے، گولی چلائے اور اس کو ختم کر دے۔ نہیں، وہ ایک قسم، جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد کے مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جس طرح اسی آیت کریمہ کے اندر جہاد بالمال آیا، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جہاد بالمال سے مراد کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مالی فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنا، ان میں وہی جو واجبات ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح باقی جو بندگان الہی ہیں ان کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہاد بالمال ہے۔ تو اسی طرح یہ جہاد بالنفس میں بھی اسی طرح کہ انسان میدان جنگ کے اندر جو جہاد کرتا ہے وہ بھی ایک جہاد، لیکن اس سے بڑھ کر جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ سے مسلمان واپس لوٹے، جنگ میں یقیناً جہاد ہے، جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے، شمشیر کے ذریعے جہاد، تو وہاں جہاد بالسیف سے وہ واپس آئے، میدان جنگ سے وہ واپس آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا اور پھر فرمایا آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو جہاد اصغر کر کے لوٹے ہیں اور ابھی ان کا جہاد اکبر باقی ہے، یعنی چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں اور بڑا جہاد ابھی ان کا باقی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنی جانیں داؤ پر لگا کر دشمن کا مقابلہ کر کے آئے ہیں، دشمن سے لڑ کے آئے ہیں، جہاد کر کے آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ہم ابھی اپنے وطن پہنچ گئے، اپنے شہر پہنچ گئے، یہاں پر تو کوئی لڑائی نہیں ہے، یہاں پر تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اپنے علاقے میں آ گئے، اپنے گھر آ گئے، اپنے خاندان قوم قبیلے کے درمیان آ گئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد اکبر ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے، چونکہ دشمن کے خلاف جہاد کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، جیسے جنگ ہو گئی تو کچھ دنوں کے لیے جب تک وہ جنگ چل رہی ہے انسان جہاد کر لے، مقابلہ کر لے، لیکن نفس کے خلاف ہر حال میں انسان کو ہمیشہ جہاد کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، عبادت خانے میں بھی بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ جہاد آپ کو کرنا پڑتا ہے،
کہیں خدا نخواستہ ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نفس انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کے اوپر اکسانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا کیا جہاد ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا یہ جہاد ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا۔ تو لہٰذا جو صاحبان ایمان ہیں، مومنین ہیں، وہ کیا ہے، جہاد بن نفس کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اس جہاد سے مراد وہی جو میدان جنگ کے اندر جہاد ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس جہاد سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو دائرے اسلام کے اندر رکھتے ہیں، نفس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، یہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے اوامر و نواہی کی، قرآن و سنت کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر یہ چار نشانیاں کسی کے اندر ہوں، یہ چار نشانیاں کہ اللہ کے اوپر ایمان بغیر کسی شک کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان بغیر شک کے، اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد، اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ یعنی جو صاحبان ایمان حقیقی وہ یہ ہیں، یعنی جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ حقیقت میں صاحبان ایمان ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی مومنین میں سے قرار دے، اور حقیقی طور پر دل سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔